امریکی صدر کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ ٹرمپ نے کہا کہ بہت خوشی ہوئی کہ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان نے مکہ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ مکہ معاہدے پر دستخط خوش آئند ہے۔ صدر ٹرمپ کا جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کم کرنے کا اعلان۔ سیکرٹری جنگ کو مشترکہ فوجی مشقوں پر ہدایت جاری کر دی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کا جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں شرکت کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ پاکستان سمیت 8 ممالک کا غزہ کے لیے امریکی منصوبے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، اردن، انڈونیشیا، ترکیہ، مصر کا مشترکہ اعلامیہ۔ بیان میں کہا کہ غزہ منصوبے کی راہ میں اسرائیل مسلسل رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ منصوبے پر تاخیر سے زمینی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ غزہ سے اسرائیلی فوج کے مرحلہ وار انخلاء کے منصوبے پر عمل درآمد ضروری قرار۔ امریکہ سے غزہ منصوبے پر عمل کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ غزہ میں بین الاقوامی استحکامی فورس کے قیام کی حمایت کا اعادہ۔ مصری دارالحکومت قاہرہ میں جیریڈ کشنر اور حماس قیادت کے درمیان 2 گھنٹے طویل ملاقات۔ عرب میڈیا کے مطابق کشنر نے غزہ پیس پلان پر عمل درآمد کے لیے ٹرمپ کے پختہ عزم سے آگاہ کیا۔ یقین دہانی کرائی کہ امریکہ فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد کرتا ہے۔ کشنر نے وفد کو بتایا کہ غیر مسلح ہونے کے بعد کسی فریق کو سیاسی عمل سے باہر نہیں رکھا جائے گا۔ امریکہ ایران جنگ کا معاملہ سفارتی طریقے سے حل نہ کرنے پر خلیجی اتحادی ٹرمپ سے مایوس ہونے لگے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ۔ اخبار کے مطابق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین کی حکومتیں اب ٹرمپ انتظامیہ کے طرز عمل پر ناراض اور بے چین ہیں۔ امریکہ کے خلیجی اتحادی اس بات پر پریشان ہیں کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ امن کے لیے ضروری سفارتی عمل کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے میں ناکام ہیں۔ ایران کے مسلسل میزائل اور ڈرونز حملوں کے بعد خلیجی ممالک میں یہ بحث بھی شروع ہو گئی کہ اپنی سرزمین پر بڑے امریکی فوجی اڈے آخر کس حد تک فائدہ مند ہیں۔ اخبار کے مطابق مکہ دفاعی معاہدہ ٹرمپ کے لیے واضح اشارہ ہے کہ خلیجی ممالک اب دفاعی سیکیورٹی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہتے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے پارلیمانی اسپیکر باقر کالباف اور چیف جسٹس غلام حسین محسنی کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ سے معاہدہ ملکی مفاد، قومی وقار اور رہبر معظم کے طے کردہ اصولوں کے تحت کیا۔ دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اسرائیل عالمی طاقتوں کی حمایت سے خطے میں بدامنی پھیلا رہا ہے۔ عوامی اتحاد اور مزاحمت کے ذریعے موجودہ مشکلات پر قابو پائیں۔ اسپیکر باقر کالباف نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے باقاعدہ اعلان کردہ اہداف کے ساتھ ایران پر حملہ کیا، لیکن وہ اپنا کوئی بھی ہدف حاصل نہ کر سکے۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت سفارتی محاذ پر کامیابی کی دستاویز ہے۔ سربراہ ایرانی عدلیہ غلام حسین محسنی نے کہا کہ سیاست اور جنگ دونوں ہی ٹرمپ شکست خوردہ ہیں۔ دشمن جان لے کہ آبنائے ہرمز کو کبھی تقسیم نہیں کر سکے گا۔ قطر نے ایرانی پائلٹس کو حراست میں رکھنے کی تردید کر دی۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی پائلٹس نے رواں سال 2 مارچ کو قطری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ واپسی پر ایرانی طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک ایرانی پائلٹ مجید قاسمی واقعے میں شہید ہوئے۔ ایران کے مطابق 3 پائلٹس جواد، صالح، عبدالحمید اور عمران کو قطر نے حراست میں لے رکھا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ قطر پائلٹس کے معاملے میں غلط بیانی کر رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کا ایک عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے دوران ایرانی فضائی دفاعی تنصیبات کی پیداواری صلاحیت کا بڑا حصہ مکمل طور پر محفوظ رہا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے اعلان کیا کہ کس حملہ آور امریکی فوجی کو پکڑنے یا ہلاک کرنے والے ایرانی شہری کو $30,000 دیے جائیں گے۔ ایرانی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی مکمل شکست تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں غیر ملکی میڈیا کے حوالے سے بل کی منظوری۔ رائٹرز کے مطابق بل کے تحت حکومت کے نزدیک دشمن میڈیا سے انٹرویو یا رابطہ کرنے پر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ بعض صورتوں میں غیر ملکی میڈیا سے رابطے کے لیے بھی سرکاری اطلاع درکار ہوگی۔ بل کو قانون بننے سے پہلے ابھی نگہبان شورا کی منظوری درکار ہے۔ بل کے تحت ایسے میڈیا اداروں کو انٹرویو دینا اور ان کے مباحثوں میں شرکت کرنا ممنوع ہوگا، جبکہ خلاف ورزی پر 6 ماہ سے 2 سال تک قید کی سزا دی جا سکے گی۔
آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے لیے فائنل نام نواز شریف آج نامزدگی کا اعلان کریں گے۔ مری میں نون لیگ کی زیر صدارت اہم اجلاس، دیگر حکومتی عہدوں کے لیے ناموں کی مشاورت، مخصوص نشستوں پر خواتین کے انٹرویوز کیے گئے۔ خیرپور کے حلقہ پی ایس 30 کا ضمنی انتخاب پیپلز پارٹی کے نام۔ تمام 164 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پی پی امیدوار اسفند یار کھرل 48,986 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ آزاد امیدوار تصور مہدی شاہ 1,299 ووٹ حاصل کر سکے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال 40 روز کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان۔ گورنر سندھ اور وفاقی اور صوبائی وزراء سے کامیاب مذاکرات۔ گورنر ہاؤس سندھ میں مذاکرات میں گورنر سندھ نہال ہاشمی، وفاقی وزیر مواصلات علیم خان اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے نمائندے شریک ہوئے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد امان نے کہا کہ ہمارے کچھ مسائل فوری حل کر دیے گئے۔ حکومتی وفد نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں یومیہ تبدیلی کا فیصلہ واپس لینے کے لیے 15 روز کی مہلت مانگی۔ آئندہ ٹول ٹیکس میں اضافہ نہ کرنے، ود ہولڈنگ ٹیکس پر غور کی یقین دہانی کرائی۔ پنجاب حکومت نے بھی 8 میں سے 6 مطالبات مان لیے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا کہ فریقین نے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھا۔ فریقین ملک کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ جماعت اسلامی کا ٹیکسز کے خاتمے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی زیر قیادت پنجاب اسمبلی کے سامنے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف احتجاج۔ خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پیٹرولیم لیوی بھتہ ٹیکس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف یہ ظلم ہے۔ جن کا پیٹرول مفت ہو وہ عوام کو دکھ کیسے محسوس کریں گے؟ بات صرف ایک چیز پر ہوگی کہ پیٹرولیم لیوی واپس لو۔ کراچی اور پشاور میں بھی گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا۔ کراچی میں فوارہ چوک کے اطراف سڑک کنٹینر لگا کر بند کر دی گئی۔ رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی بھاری نفری موجود۔ ترقی اور خوشحالی کے لیے امن ناگزیر ہے۔ امن کی بحالی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی کا بنوں میں ریلی سے خطاب۔ کہا ہماری پولیس فورس امن کی بحالی اور عوام کے تحفظ کے لیے سرگرم ہے۔ صوبائی حکومت پولیس فورس کو ہر طرح کی سپورٹ فراہم کر رہی ہے۔ پولیس کے لیے 191 ارب روپے بجٹ رکھا گیا۔ پولیس انفراسٹرکچر کی ترقی، جدید آلات کی فراہمی اور تربیت پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی تیزاب گردی کا شکار لیڈی ڈاکٹر کی مدد کرنے والے نوجوان کی ملاقات۔ عبدالرزاق خلجی کی ہمت اور بہادری کو سراہتے ہوئے سرکاری ملازمت کا اعلان۔ عبدالرزاق خلجی کے بھائی کو بھی سرکاری ملازمت دی جائے گی۔ عبدالرزاق خلجی نے سول ہسپتال کوئٹہ میں تیزاب گردی کی شکار لیڈی ڈاکٹر ماہ نور کی فوری مدد کی تھی۔ کوٹدو میں سانحہ مظفر گڑھ کینال کے 8ویں روز لاپتہ 3 بچوں میں سے 2 کی لاشیں مل گئیں۔ 6 سالہ منیب اور 9 سالہ شاکر کی لاشیں سرچ آپریشن کے دوران نہر سے نکال لی گئیں۔ المناک واقعے میں 3 خواتین سمیت 14 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ لاپتہ ایک بچے کا سراغ نہیں مل سکا، سرچ آپریشن جاری۔ ٹیکسلا میں خاتون ٹک ٹاکر عائشہ عرف شمسو کے قتل کا مقدمہ والد کی مدعیت میں درج۔ 2 ملزمان نامزد جن کا مقتولہ سے رقم کا لین دین کا معاملہ تھا۔ ملزمان کوثر اور جاوید مبینہ طور پر رقم واپس نہیں کر رہے تھے۔ ایف آئی آر کے مطابق عائشہ کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی 4 سال سے ٹک ٹاکر تھی جس کا کوثر اور جاوید عرف شاہین سے لین دین کا تنازع تھا۔ خاتون ٹک ٹاکر کو 14 اگست کو بائی پاس کے قریب فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ مانسون کا چھٹا سپیل برس پڑا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں وقفے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری۔ رین ایمرجنسی نافذ۔ نالا لئی میں پانی کی سطح 20 فٹ تک چھو گئی۔ کناروں پر آباد لوگوں کی فوری علاقہ چھوڑنے کی ہدایت۔ کٹاریاں سے شہریوں کا انخلا۔ 21 اگست تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مری، گلیات اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ اللہ رب العالمین نے مخلوق پیدا فرمائی، کتنے جہان پیدا فرمائے، ہر جہان میں کتنی مخلوق
कितनी अकसाम, हर किस्म में कितना अदद, अल्लाह बेहतर जानता है। और उसका करम हर शय को हर लम्हे दरकार है। और कुरान करीम फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम मखलूक को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहमत नसीब हो रही है, कुरान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जो इरशाद फरमा रहा है कि आप अल्लाह करीम ने आपको मखलूक के लिए बाइस रहमत पैदा फरमाया है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया कि हमें बइस्सत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाजा। नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को जोश व खरोश से मनाना चाहिए। उम्मती का रिश्ता किसी एक महीने, हफ्ते या साल में कैद नहीं किया जा सकता। शेख सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया और सरबराह तंज़ीमुल अख़वान पाकिस्तान हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान का फैसलाबाद में बइस्सत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अल्लाह ताला ने तमाम जिन्नो इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमें सोचना चाहिए हमारे अंदर इतनी नफ़रत क्यों आ गई। जैसे मुआशरे होंगे वैसे साहिब इक़्तिदार होंगे। आज के दौर में बुज़ुर्गों को ओल्ड होम भेज दिया जाता है। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। रोज़े महशर सब के अमाल थमा दिए जाएंगे। किसी मौलाना या पीर साहब के कहने पर आपकी बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह ताला की रहमत से ही सब कुछ मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुल्क की तरक्की, सलामती और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुआ की गई।